اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 30 رمضان المبارک 1442 ہجری، 13 مئی 2021 عیسوی، 30 گتے بیساکھ 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج بھی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ کلام انصر نیپالی کا، آواز انصر نیپالی ہی کی، بول ہے: سانس پر زور اب نہیں چلتا، یا الہی یہ کیسی آفت ہے، سانس پر زور اب نہیں چلتا، یا الہی یہ کیسی آفت ہے، رحم کر دے ہماری جانوں پر، زندگی سے بڑی محبت ہے۔ سانس پر زور اب نہیں چلتا، سانس پر زور اب نہیں چلتا، یا الہی یہ کیسی آفت ہے، یا الہی یہ کیسی آفت ہے، رحم کر دے ہماری جانوں پر، رحم کر دے ہماری جانوں پر، زندگی سے بڑی محبت ہے، او دور کر دے وبا کورونا کی، دور کر دے وبا کورونا کی،
ہر طرف جان لیوا وحشت ہے، ہر طرف جان لیوا وحشت ہے، ہم گنہگار ہیں میرے یا رب، ہم گنہگار ہیں میرے یا رب، معاف کر دے ندائے رحمت ہے، معاف کر دے ندائے رحمت ہے۔ اور یہ سچا شعر، ہم کورونا سے لڑ نہیں سکتے، ہم کورونا سے لڑ نہیں سکتے، قہر آلود یہ قیامت ہے، قہر آلود یہ قیامت ہے، تیری اپنی رحمت سے سب کو خوش کر دے۔ عید قریب ہے، اسی حوالے سے حضرات تیری بخشش ہے، آج بخشش سے سب کو خوش کر دے، عید کے دن تیری عنایت ہے، عید کے دن تیری عنایت ہے، مل گئی ہے سزا گناہوں کی، مل گئی ہے سزا گناہوں کی، زندگی قابل ملامت ہے، سانس پر زور اب نہیں چلتا، یا الہی یہ کیسی آفت ہے، نعمتوں کی ناشکری کرنے سے، نعمتوں کی ناشکری کرنے سے، آہ انصر زوال نعمت ہے، آہ انصر زوال نعمت ہے، نہ صحت ہے نہ عافیت ہے، سانس پر زور اب نہیں چلتا، یا الہی یہ کیسی آفت ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، لیکن خطاب کی شروعات سے پہلے میں تھوڑا 2 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ آج 30 رمضان المبارک ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ، یہ مہمان، یہ عظیم، یہ مبارک مہینہ ہم سے گزر گیا۔ نیکیاں بٹورنے والے، اعمال صالحہ حاصل کرنے والے، کمانے والے کما لیے، بٹور لیے، اور جو بدقسمت لوگ ہیں وہ آج رکھیں گے، کل رکھیں گے، روزہ کرتے کرتے پورا مہینہ گزر گیا اور ابھی تک وہ لوگ اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اس بار تو الحمدللہ 2-4-5 دنوں کے علاوہ سارا مہینہ ہی ٹھنڈا رہا، بارش کا موسم رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزے، تراویح اور سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک کی برکت سے جو دنیا پر وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تو اس وبا کو ٹال دے، ختم کر دے، انسانوں پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما۔ اب آئیے آپ کے سامنے اخیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا خطاب، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ریاکاری کی آفت۔ بہت سارے لوگ دکھاوا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، دان دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، تو لاسٹ میں مہینہ کے اخیر میں یہ موضوع
آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ریاکاری کی آفت۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کچھ اہم تعلیمات دی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور غریب کو تکلیف دے کر اپنی صدقوں کو باطل نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی مانند جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کے دل میں نہ اللہ پہ ایمان ہوتا ہے نہ آخرت پہ ایمان ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کی مثال اس چٹان کی جیسی ہے، علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس پر آسمان سے زوردار بارش ہوتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس چٹان کو پوری طرح سے صاف کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ اپنی کمائے ہوئے اعمال پر قدرت نہیں رکھیں گے ریاکار۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت میں حضرات دو اہم باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، کسی کو صدقہ دینے کے بعد، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا بری بات ہے، اور کسی کو دینے کے بعد چونکہ ہم اسے دیے ہوئے ہیں اسے تکلیف دینا، اسے حقیر سمجھنا، اسے ذلیل و رسوا کرنا بری بات ہے۔
تو اللہ تعالی نے صدقہ کر کے احسان جتانے اور صدقہ کرنے کے بعد غریب کو تکلیف دینے سے انسان کی نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں اس کے لیے تمثیل اور تشبیہ پیش کی ریاکار انسان کی۔ کہا کہ جیسے ایک ریاکار انسان جس کے دل میں نہ آخرت کے اجر و ثواب کی امید ہے نہ اللہ کی رضا اسے امید ہے، خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ خرچ کر کے بھی اس کا خرچ بے فائدہ ہے کہ اسے کچھ ملے گا نہیں اللہ کے پاس۔ ویسے ہی تمہارے صدقہ باطل ہو جاتے ہیں احسان جتانے سے اور دوسروں کو دینے کے بعد تکلیف دینے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ریاکار انسان کی نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اس آیت میں پیش کی ہے کہ ایک چٹان ہے اور چٹان پہ تھوڑی سی مٹی ہے، وہاں کوئی کسان بیج ڈالتا ہے اور یہ ہوا کہ آسمان سے زوردار بارش ہوئی اور وہ ساری مٹی بہہ گئی، تو جس طرح اس چٹان پہ کوئی پودا اگ نہیں سکتا اس لیے کہ مٹی بارش بہا لے گئی، اسی طرح سے ریاکار انسان جہاں خرچ کرتا ہے ریاکاری کے جذبے سے اس کا خرچ بھی اسی طرح سے بے فائدہ ہوتا ہے۔ کہا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کماتے تو ہیں، خرچ کرتے تو ہیں، عمل کرتے تو ہیں ریاکار انسان، لیکن اپنے کیے ہوئے عمل پہ وہ اس کے اجر و ثواب کو پانے کی قدرت ان کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے ریاکاری نے ان کی نیکیوں کو برباد کر ڈالا۔ حضرات، زندگی میں ہم سے جو عبادت مطلوب ہیں، بندگی کے جو بھی کام مطلوب ہیں، وہ محض اس جذبے کے تحت ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ، ہماری ساری عبادتیں محض اس نیت سے ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انسان کو تو محض اس بات کا حکم ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت کا میرے عبادت کا اصل مقصود یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، میرے رب کی بنائی ہوئی جنت مجھے مل جائے۔ عبادت کا یہی ایک مقصد ہونا چاہیے، اس کے بجائے انسان کہنے کو تو نماز پڑھ رہا ہے، انسان کہنے کو عبادت کر رہا ہے، انسان کہنے کو تلاوت کر رہا ہے، انسان کہنے کو صدقہ و خیرات کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ عزت ملے، مقصد یہ ہے شہرت ملے، مقصد یہ ہے لوگ دیکھیں اور لوگوں میں میری تعریف ہو، مقصد یہ ہے لوگوں میں میرے قبیلے کا نام ہو، میرے خاندان اور برادری کا نام ہو، میرے جذبہ عمل کی تعریف ہو۔ تو حضرات، اسی کو ریاکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک قرار دیا، کہا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ آپ نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے میری امت کے سلسلے میں چھوٹے شرک سے بڑا خوف ہے، بڑا اندیشہ ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا۔ کتاب و سنت میں ریاکاری کو نفاق قرار دیا گیا، ریاکاری کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا۔ منافق ہے وہ جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نیک کام کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں تو بڑی سستی سے، نماز میں حاضر ہوتے ہیں بڑی سستی سے، کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ۔ یراؤون الناس، ظاہر میں تو سستی نظر آتی ہے اور باطن کیا ہے؟ دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے لوگ دیکھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز میں ان کی زبان سے اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن نے انہی دو صفتوں کو سورۃ الماعون میں بیان فرمایا، کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ، ان کے دل غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور دل تو غافل ہیں اور مسجد میں حاضری دیتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ جس عمل میں بھی ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، جس عمل میں بھی ریاکاری کے جذبات شامل ہوتے ہیں، حضرات وہ عمل برباد ہے، چاہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کیوں نہ کریں، کتنا پیسہ کیوں نہ لگائے، اگر ریاکاری کے جذبات اس عمل میں شامل ہے برباد ہے وہ عمل۔ اللہ حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی عمل کرے گا مگر اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، ایسے عمل کو میں کبھی قبول نہیں کرتا۔ ایسے عامل یا ایسا عامل اور ایسا عمل میری نظروں میں مردود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ریاکاری ایک ایسی بری بلا ہے کہ امت کی ایک بڑی تعداد، امت کا ایک سواد اعظم اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ حضرات ریاکاری اتنی بڑی آفت ہے، ریاکاری اتنی بری بلا ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بری ہے جس سے ہماری عبادتیں وبال بن جاتی ہے، ہماری نیکیاں گناہ بن جاتی ہے۔ ریاکاری اتنی بری بلا ہے کہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ نماز ہمارے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ ہم نے صدقہ و خیرات تو کیا ہے لیکن ریاکاری کے جذبات کی وجہ سے وہ صدقہ ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ ہم نے عمرہ و حج تو کیا ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے ہمارا حج اور عمرہ ہمارے لیے گناہ بن چکا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ تو دی ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہے۔ اتنی بری بلا ہے جو نیکیوں کو
گناہوں میں بدل دینے والی اور عبادتوں کو وبال میں بنا دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، روز قیامت سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جن سے نعرہ جہنم بھڑکائی جائے گی، کون ہے یہ کوئی زانی، شرابی، کبابی، چور، ڈاکو نہیں، یہ وہ ہے، یہ عالم اور قاری ہے، یہ علامہ اور فہامہ ہے، یہ شہید انسان ہے، یہ بڑا فیاض اور سخی انسان ہے۔ لیکن یہ قاری ہو، یہ عالم ہو، یہ شہید ہو، یہ امیر اور مالدار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ عالم کو لایا جائے گا، قاری کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا میں نے تجھے اچھا حافظہ دیا تھا، اچھی آواز دی تھی، اچھی صلاحیت دی تھی، اچھی قابلیت سے نوازا تھا، بتاؤ کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگارا میں نے قرآن پڑھا، تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ کہے گا تو نے قرآن ضرور پڑھا، دین کی خدمت ضرور کی، مگر اس لیے نہیں کی کہ میں راضی ہو جاؤں۔ تو نے اس لیے قرآن پڑھا، اس لیے قرات کی، اس لیے دین کی خدمت کی تاکہ دنیا میں تیری تعریف کرے، تاکہ دنیا میں تجھے لوگ قاری کہے، تجھے قاری سمجھا جائے، کہے لیقال انہ قاری، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، وہ کتنا اچھا عالم ہے، تو نے تعریف کمانی چاہی، اور تو جو بات چاہتا تھا فقد قیل، وہ بات تجھے دنیا ہی میں تیرے حق میں کہہ دی گئی۔ آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، چہرے کے بل اسے گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ شہید ہے، لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، اللہ اپنی نعمتوں کو پہچان کروائے گا۔ میں نے تجھے ہمت دی تھی، شجاعت دی تھی، بہادری دی تھی، طاقت دی تھی، اور فنون جنگ سے میں نے تجھے واقف کروایا تھا، بتاؤ کہ تو نے کیا کیا؟ کہے گا پروردگارا تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ کہے گا کہ سچ ہے کہ تو لڑا اور تو شہید بھی ہوا، تو جھوٹا ہے یہ کہنے میں، تو اس لیے شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے شجاعت، بہادری اور جواں مردی کہیں، اور جو تعریف تو چاہتا تھا وہ تعریف تجھے دنیا میں ہی میں مل گئی، تیرے عمل کا اجر و ثواب دنیا ہی میں تجھے مل گیا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فقد قیل فصحب علی وجہہ فالقی فی النار، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے امیر اور مالدار کو لایا جائے گا جس کی سخاوت و فیاضی کے بڑے چرچے تھے، اللہ کہے گا میں نے تجھے خوب مال دیا تھا، خوب دولت دی تھی، خوب روپیہ پیسہ سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا پروردگارا میں نے تیرے راستے میں خوب خرچ کیا، کہا کہ سچ ہے تو نے خرچ کیا، مگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے خرچ کیا۔ دنیا میں لوگوں کی تعریف سننا چاہتا تھا، فقد قیل، اور جو تعریف تو سننا چاہتا تھا وہ تعریف دنیا میں سن لیا۔ آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات غور کیجئے اس حدیث پہ، شاید یہ عالم نہ ہوتا تو قرآن نہ پڑھتا، شاید یہ مصیبت نہ ملتی، اتنی بڑی آفت۔ محترم حضرات غور کیجئے اس حدیث پہ، شاید یہ عالم نہ ہوتا، قرآن نہ پڑھتا تو مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی، یہ شہید جہاد نہ کرتا، شہید نہ ہوتا تو مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی، یہ مالدار خرچ نہ کرتا تو شاید یہ مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی کہ جتنی ریاکاری کی وجہ سے ہو گئی۔ عمل کر کے بھی ریاکاری کی وجہ سے ان تینوں کے اعمال صالحہ برباد۔
اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت اعلان ہوگا ریاکاروں کے حق میں، جنہوں نے نام کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے انہوں نے عمل کیا تھا۔ اعلان ہوگا حشر کے میدان میں، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کی تعریف سننے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، اپنے اعمال کا اجر و ثواب انہی سے حاصل کرو، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ قرآن مجید نے جو آیت ہم نے خطبے کے آغاز میں پڑھی، اس کے فوراً بعد ایک اور بہترین مثال کے ذریعے ریاکاری سے انسان کے اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں اور ریاکار انسان کتنے بڑے گھاٹے میں ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا انسان کتنے نقصان میں ہوتا ہے، رب العالمین نے ایک بڑی بہترین مثال بیان کی۔ کہا ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ قرآن کہتا ہے کہ سوچو، فرض کرو تم میں سے ایک شخص ہے، اس کے پاس کھجور کا باغیچہ ہے، انگور کا باغیچہ ہے، باغیچے کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس باغیچے کا مالک بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے سرپرستی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ دنیا سے میں چلا بھی گیا، چلو کم از کم یہ باغیچہ تو ہے، میرے بعد میری اولاد اس باغیچے سے کچھ گزارا کر لے گی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ یہی امید تھی، یہی وہ خواب دیکھ رہا تھا، یہی سوچ وہ سوچ رہا تھا کہ ہوا یہ فَأَصَابَهَا إِيصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اچانک راتوں رات ایسی گرم آندھی چلی اس باغیچے پہ جس میں آگ ہوتی ہے، اور اس آگ نے پورے باغیچے کو جلا کر خاکستر کر ڈالا۔ کہا کہ اس بوڑھے باپ کے ارمان کیسے چکنا چور ہوئے، اس بوڑھے باپ کے خواب کیسے ادھورے رہ گئے، اور یہ بوڑھا باپ کیسے تڑپتا ہے اپنی اولاد کو لے کر۔ روز قیامت ریاکار بھی ایسے ہی تڑپیں گے۔ حضرات، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ریاکاری کے بڑے باریک دروازے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعمل من الرياء ولسان من الكذب وعين من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ، میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے، اور میرے عمل کو ریاکاری کے جذبات سے پاک کر دے۔ ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وعین من الخیانہ، میرے آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اس لیے کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی تو جانتا ہے، اور دلوں میں کیا چیز گردش کر رہی ہے، دل کیا سوچ رہی ہے، وہ بھی تو جانتا ہے۔ حضرات، انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے۔ ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور شیطان کے مکر و فریب میں کبھی نہ کبھی ہم آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہوں گے، لیکن مومن وہ ہے جو فوراً ان وسوسوں پر بیدار ہوتا ہے، اور فوراً ان وسوسوں کا تدارک کر کے اپنے خیالات کو ریاکاری کے جذبات سے پاک کرتا ہے۔ اسی لیے حضرات، جہاں تک ہو سکے اپنی عبادتوں کو چھپاؤ، اپنی کچھ نیکیوں کو چھپاؤ، اپنے اعمال صالحہ کو چھپاؤ، لوگوں کی نظروں سے بچ کر بھی کچھ عمل کرو۔ فرض میں تو حاضری دینی ہی ہے، لیکن سنن نوافل کے لیے شریعت نے کہا کہ گھر میں پڑھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی
کہ انسان جب گھر میں تنہائی میں پڑھتا ہے بڑا خلوص ہوتا ہے اس کی عبادت میں اور ریاکاری کے جذبات سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت ہمیں بعض اوقات عبادت کو چھپانے کی تلقین کرتی ہے۔ اور ساتھ خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والوں میں وہ خوش نصیب بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا چھپا کے دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اعمال کو چھپاؤ، اپنے اعمال کی نمائش نہ کرو۔ ہاں، بات یہ بھی شریعت بتاتی ہے، اس بات کے ذکر کے بغیر یہ موضوع ادھورا رہے گا کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ عزت شہرت ناموری کے لیے نہیں کرتا، وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے تعریف نہیں چاہی، اس نے شہرت نہیں چاہی، اس نے عزت نہیں چاہی، اس کی تو نیت تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، مگر لوگ اس کی عبادت کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ تعریف انسان کے لیے ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے لیے نیکی کرتا ہوں، اللہ کے لیے عمل کرتا ہوں، پر لوگ اس عمل پہ میری تعریف کرتے ہیں، کیا لوگوں کی یہ تعریف مجھے نقصان پہنچائے گی کیا؟ آپ نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلٌ بُشْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ یہ تو بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اپنی مخلوق کی زبانی تمہیں سنا رہا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر تعریفی کلمات ہماری سماعتوں سے ٹکرا گئے، پہلے تو منہ پہ کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم دکھاوے کے بغیر نہیں کر سکتے، جو بھی کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک آدمی صحیح نیت سے نماز پڑھتا ہے، سچے دل سے خلوص للہیت کے ساتھ 2 رکعت نماز اس نے صحیح نیت سے ادا کیا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی ریاکاری کے لیے نہیں، لیکن وہیں پہ اس کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو 2 رکعت اس نیت سے ادا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی نماز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرے۔ میرے بھائیوں، تو اس کا وہ 2 رکعت دکھاوے کے لیے پڑھنا اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی کسی مسکین کو، کسی غریب کو 5 ہی روپیہ صحیح صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں ہوتی، وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ ہمارا نام روشن کرے، ہماری تعریف کرے، تو ایسے آدمی کے صدقے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس دوسرا آدمی 50 روپیہ صدقہ کرتا ہے، لیکن وہ اس نیت سے صدقہ دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کرے، اس کی واہوائی ہو کہ اس نے 50 روپیہ صدقہ کیا ہے، لوگوں کے درمیان میں اس کا چرچا ہو۔ لیکن حضرات، ایسے صدقے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو ایسے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں جو لوگ اپنے مال کو، اپنے صدقہ کو دکھانے کے لیے دیتا ہے، دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کا صدقہ کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، صدقہ ایسا ہو کہ جاڑے کا دن ہو، غریب بیچارہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، امیر آدمی آیا، اپنی کار سے اترا، کمبل لا کے اس غریب کو اوڑھا دیا، غریب کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے مجھے کمبل اوڑھا کے چلا گیا۔ یہ صدقہ اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت ہے، یہ صدقہ اللہ کے ہاں زیادہ پسند ہے، اس صدقے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی دے گا جو اللہ کی راہ میں اتنا پوشیدہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی
پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ حضرات، اگر تعریفی کلمات بھی ہمارے سماعتوں سے ٹکرا بھی گئے تو فوراً ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ مسنون دعا پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی تعریف کرتا تو فوراً دعا کرتے، اللہم اجعلنی خیر مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ کیا پیاری دعا ہے۔ کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، یہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا دے۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اور اے اللہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے تو تعریف نہ کرتے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور اے اللہ لوگوں کی اس تعریف کی وجہ سے کل قیامت کے روز میری پکڑ مت کرنا۔ کیا پیاری دعا ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اخلاص ہے۔ کہنا یہ ہے میرے بھائی، انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے ریاکاری کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں استغفار کرنا چاہیے اور تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ بار بار مجاہدے سے انسان کا دل اس کے قابو میں آتا ہے، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، دعا ہے رب العالمین سے اللہ کہنے والے کو، سننے والے کو زندگی میں ہر عمل کو کرتے ہوئے اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ریاکاری کے جذبات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری ہر نیکی ریاکاری سے اور نام و نمود سے پاک ہو، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔